يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو وضو کے احکام. اب تک ہم نے وضو کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور وضو کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. اب ہیں وضو کے کچھ احکام. اگر کوئی بہت زیادہ شک کرتا ہو وضو کے بارے میں کہ وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا، پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، تو اسے شک نہیں کرنا چاہیے. فقط اس نے پانی پہنچانے کی کوشش کر لی، کافی ہے. لیکن ہاں، قطعاً یہ مراد نہیں کہ رنگ لگا ہوا ہو اور ایسا رنگ لگا ہوا ہو کہ جو پانی نہیں پہنچنے دے رہا، مثال کے طور پر آئل پینٹ، اور پھر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم زیادہ شک نہیں کرتے. تو یہاں پر تو شک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو یقین ہے کہ پانی نہیں پہنچا اور پانی پہنچانا پڑے گا. لیکن اگر ایسے ہی شک ہوتا ہو، جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہاتھ ملتے چلے جاتے ہیں اور ان کو یقین نہیں ہو پاتا کہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، تو انہیں شک نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی وضو کر لے اور بعد میں اسے شک ہو کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ اس کا وضو صحیح ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ پہلے وضو کیا تھا اور اب شک ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. لیکن اگر کوئی شک کرے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ اس کو وضو دوبارہ کرنا ہے. اگر کوئی نماز کے دوران یہ شک کرے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، تو اسے وضو کرنا ہے. لیکن اگر کوئی نماز کے درمیان یہ شک کرے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو وہی پہلے والا مسئلہ، کیونکہ یہ وضو کر چکا تھا اور اب اسے شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے. اگر کسی کو یہ شک ہو کہ ٹوائلٹ تو میں گیا تھا، اس کا تو یقین ہے، لیکن شک یہ ہے کہ وضو سے پہلے گیا تھا یا وضو کے بعد گیا تھا، تو اگر نماز سے پہلے سے یہ شک ہو رہا ہے تو یہ دوبارہ وضو کرو، نماز پڑھے. اور نماز کے دوران شک ہو رہا ہے تو یہ نماز توڑے اور نماز کو مکمل کرے. اور اگر نماز کے بعد اسے یہ شک ہو رہا ہے تو بھی اس صورت میں یہ دوبارہ نماز پڑھے. یہ تینوں طریقے احتیاط کے مطابق ہیں. اگر کوئی شخص نماز کے کافی دیر کے بعد یہ شک کرے اور اسے یہ تو یقین ہے کہ میں ٹوائلٹ گیا تھا، لیکن اب شک کس چیز کا ہے؟ شک یہ ہے کہ یہ ٹوائلٹ جو میں گیا تھا نماز کے بعد گیا تھا یا نماز سے پہلے اور وضو کے بعد گیا تھا. پھر دوبارہ بیان کریں کہ نماز کے کافی دیر کے بعد یہ شک ہو کہ میں ٹوائلٹ تو گیا تھا، یہ یقین ہے، لیکن شک یہ ہے کہ نماز کے بعد گیا تھا یا نماز سے پہلے اور وضو کے بعد، یا یہ کہ وضو سے پہلے. تو کیونکہ اسے یقین ہے ٹوائلٹ جانے کا لیکن شک ہے اور نماز بھی یہ پڑھ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے. یہ مزید شک نہ کرے اور مزید نماز پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. اب کچھ خاص مسائل ہیں ان افراد کے لیے کہ جن کا پیشاب یا پیخانہ خارج ہوتا رہتا ہے. اب یہاں ترتیب والے مسائل کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا پیشاب یا پیخانہ خارج ہوتا رہتا ہے لیکن اسے اتنی مہلت ملتی ہے کہ وہ وضو بھی کر سکے اور نماز بھی پڑھ سکے، تو اس پر واجب ہے کہ اس وقت وضو انجام دے اور اس وقت نماز پڑھے کہ جس وقت یہ سلسلہ رک چکا ہو. کیونکہ جن کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کس پوزیشن میں اور کب یہ سلسلہ زیادہ ہوتا ہے اور کب اور کس طرح سے یہ سلسلہ کنٹرول ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کنٹرول کریں، بشرط یہ کہ یہ کنٹرول کرنا ان کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو. لیکن اگر کنٹرول نہیں کر سکتے اور اتنا انہیں گیپ ملتا ہے کسی بھی وقت کے جس کے بارے میں یہ خود جانتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ جس وقت پیشاب اور پخانہ ان کا رک جاتا ہو اس وقت وضو کریں اور اسی وقت نماز پڑھیں.
اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر یہ رکنے کا سلسلہ اتنا ہے کہ واجب وضو ہو جائے اور واجب نماز ہو جائے تو ان پر لازم ہے کہ مستحبات وضو کو انجام نہ دیں اور نماز کے مستحبات کو انجام نہ دیں، بلکہ واجب وضو کریں اور واجب نماز پڑھیں، تاکہ اس وقفے کے درمیان کہ جب ان کا پیشاب اور پیخانہ خارج نہیں ہو رہا، ان کا وضو بھی ہو جائے اور ان کی نماز بھی ہو جائے۔ تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب وقفہ مل جائے یا یہ کہ کنٹرول ہو سکتا ہو۔ اب اگلی صورتحال پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ کوئی اگر پیشاب اور پیخانے کے سلسلے کو روک ہی نہ سکتا ہو اور ہر کچھ دیر کے بعد پیشاب یا پیخانہ خارج ہو جاتا ہو، تو ایسے افراد کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ وضو کریں۔ اب پہلے مرحلے میں بیان ہو رہا ہے کہ جن کے پیشاب کے قطرے جاری ہوتے ہیں ہر وقت، تو یہ وضو کریں اور نماز سے پہلے اور وضو سے پہلے اپنے جسم کو پاک کریں، کسی قسم کا پیر یا کپڑا لگائیں، وضو کریں اور وضو کے بعد 1 عدد نماز پڑھیں، اور اسی طرح سے پھر دوبارہ وضو کریں اور دوسری نماز پڑھیں۔ لیکن یہ اس وقت حکم ہے کہ جب وضو کرنا ممکن ہو، لیکن فرض کریں کہ سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے دوسرا وضو کرنا بہت مشکل ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو جاتا ہے وضو، چاہے مشکل ہی ہو تھوڑی بہت، تو انہیں وضو کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا پیخانہ خارج ہو رہا ہے تو ان پر لازم ہے کہ پہلے وضو کریں، اور اگر دوران نماز ممکن ہے ان کے لیے وضو کرنا تو دوران نماز بھی ان کو وضو کرنا ہوگا۔ اب ممکن کے معنی کیا ہیں کہ واجب وضو کریں۔ واجب وضو کتنا ہے کہ جو ہم نے وضو کی کلاس میں پہلے بیان کیا کہ اس طرح سے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پاؤں کا مسح کیا، دوران نماز اپنے سامنے ایک ٹب رکھ لیا اور ایک لوٹا رکھ لیا، یہ اس شخص پر لازم ہے کہ جو ان کاموں کو انجام دے سکے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ہم تو ہل بھی نہیں سکتے، تو کہا جائے کہ اگر آپ ہل نہیں سکتے، اگر کوئی وضو نہیں کرا سکتا تو پھر آپ پر یہ واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ واجب ہے ان افراد کے لیے کہ جو دوران نماز اس کام کو انجام دے سکتے ہوں۔ اب یہ جو ہم نے موضوع بیان کیا کہ دوران نماز وضو کر لیں، یہ ان افراد کے لیے جن کا 1 دفعہ نماز کے دوران بھی پیخانہ خارج ہو گیا یا 2 دفعہ ہو گیا، لیکن اگر کسی کا پیخانہ مستقل خارج ہو رہا ہے، ہر رکوع و سجود کے بعد خارج ہو جاتا ہے، تو ایسے افراد کے لیے ایک ہی وضو کافی ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کر لیں۔ اور یہی حکم ہے ان افراد کے لیے کہ جن کی ہوا خارج ہوتی ہے، یعنی معدے کی ہوا یعنی ریا خارج ہوتی ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے تو پھر ان پر ایک ہی وضو لازم ہے، لیکن اگر ایک وضو کر لیا، نماز مصروف ہو گئے اور ان کے لیے ممکن ہے کہ 1 دفعہ اور اگر ریا خارج ہو گئی اور نماز نہیں ہو سکی مکمل، تو یہ دوران وضو اگر وضو کر سکتے ہیں تو یہ وضو کریں گے۔ کر سکنے سے کیا مراد ہے کہ ایک لوٹا اور ٹب رکھنا ہوگا، اور جو مسائل ہم نے بیان کیے کہ جو واجب وضو ہوتا ہے اس طرح سے اگر انجام دے سکتے ہیں 1 دفعہ یا 2 دفعہ تو یہ دوران نماز انجام دیں گے۔ لیکن اگر ہر دفعہ اٹھتے بیٹھتے میں ان کی ریا خارج ہوتی ہے تو اتنی دفعہ وضو کرنا نماز کے درمیان کیونکہ بہت ہی مشکل کام ہے، تو ان پر لازم ہے کہ فقط ایک ہی دفعہ شروع میں وضو کر لیں اور ایک نماز کو انجام دیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو مسلسل پیشاب آتا رہتا ہو یا مسلسل پیخانہ خارج ہوتا رہتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں پڑھ لیں۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ حکم ہے اس صورت میں پیشاب اور پیخانے کے خارج ہونے کا کہ جب وہ بغیر اختیار کے خارج ہو رہا ہو۔ لیکن فرض کریں کہ ایک شخص نے وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی، اس دوران کچھ پیشاب خارج ہو رہا تھا، کچھ پیخانہ خارج ہو رہا تھا، ظہر کی نماز کے بعد یہ خود قصداً ٹوائلٹ گیا اور وہاں جا کے اس نے پیشاب کیا یا پیخانہ کیا، تو اس شخص کے لیے اب دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اجازت تھی اس صورت میں تھی کہ جب بغیر اس کے اختیار کے پیشاب یا پیخانہ خارج ہو رہا ہو۔ اور اسی طرح سے توجہ رہے کہ یہ جو حکم بیان ہوا کہ ہر نماز کے لیے، اور یہ اس کے لیے حکم ہے ہر نماز کے لیے کہ جو 1 یا 2 دفعہ پیشاب یا 3 دفعہ پیشاب خارج ہو جاتا ہو، لیکن اگر مسلسل پیشاب کے قطرے خارج ہو رہے ہیں،
یا مسلسل پیخانہ خارج ہو رہا ہے تو ایک وضو کافی ہے 2 نمازوں کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سجدہ سہو کے لیے وضو ضروری ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ایسے افراد کے لیے سجدہ سہو کے لیے یا تشہد یا سلام کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وضو کے چیپٹر میں اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ وضو کن کن چیزوں کے لیے ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز بھولے ہوئے تشہد یا سلام کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایسے افراد کے لیے کہ مسلسل جن کا پیشاب یا پیخانہ خارج ہوتا ہو اور انہوں نے 2 نمازیں پڑھ لیں، تو کیا ان بھولے ہوئے سجدے یا بھولے ہوئے تشہد کے لیے یہ دوبارہ وضو کریں گے؟ تو کہا جائے گا نہیں، وہی ایک پہلا وضو کافی ہے۔ ایسے افراد کے جن کا پیشاب اور پیخانہ خارج ہوتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز سے پہلے اپنے جسم کے اس حصے کو پاک کریں گے۔ البتہ نجاست سے بچنے کے لیے جو آج کے جدید دور میں چیز استعمال کی جا سکتی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو پیمپر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کپڑے سے نجاست باہر نہ نکلے تو پھر ایک پلاسٹک بھی استعمال کی جا سکتی ہے، کپڑے پر پلاسٹک رکھی جائے اور اس کو باندھ لیا جائے تاکہ پیشاب کے قطرے یا پیخانہ کپڑے سے باہر کی جانب خارج نہ ہو اور ہمارا لباس نجس نہ ہو۔ اگر کسی کو اس قسم کی بیماری تھی اور بعد میں یہ بیماری صحیح ہو گئی تو اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ سب نمازیں اس کی صحیح ہیں، انہیں قضا کرنے کی یعنی دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس جانب توجہ دلائی جائے کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم اپنے پیشاب یا پیخانے کو روک سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اگر کوئی اپنے پیشاب یا پیخانے کو نہ روک سکتا ہو اور مسجد یا امام بارگاہ کسی جگہ اس کا پیشاب یا پیخانہ خارج ہو جائے تو اس کو ملامت نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں، کیونکہ اس نے کام جان بوجھ کے نہیں کیا، بلکہ اپنی اس نعمت پہ کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس شخص کے لیے دعا کریں کہ وہ اس بیماری سے نجات حاصل کرے، اور پھر توجہ دلائیں کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس طرح سے پیشاب اور پیخانے کو روکنا۔ احکام بیت الخلاء میں بھی ہم نے جانب توجہ دلائی تھی کہ مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام میں ٹوائلٹ کے لیے بھی دعائیں ہیں، اور یہ تصور کہ ٹوائلٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ ہاں اگر اس ذکر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق بنایا جا رہا ہو تو یہ حرام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، حتیٰ شکر ادا کرنا نجاست کے خارج ہونے پہ، اور شکر ادا کرنا حتیٰ جب ہم نجاست کو روکنے پر قادر ہوں، تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ آخر میں 2 اہم مسائل کی جانب توجہ دلائی جائے کہ جن کا ذکر پہلے ہم نہیں کر پائے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ کہ جب کہا جاتا ہے کہ چہرے کو دھونا ہے بالوں کے اگنے کی جگہ سے، تو ممکن ہے کچھ لوگ سوال کریں کہ جن کے بال نہ ہوں سر پر تو وہ کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک عام پبلک جس حصے کو چہرہ کہتی ہے اور چہرے کی ابتدا کہتی ہے وہاں سے چہرے کو دھونا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے بال کافی نیچے تک ہوں تو پھر چہرہ کہاں تک دھونا ہے؟ تو کہا جائے گا جس حصے کو عام پبلک چہرے کی ابتدا کہتی ہو، چاہے بے شک بال یہاں ہیں، اگر یہاں تک پیشانی ہے ہماری اور کسی بیماری کی وجہ سے یہاں پر بال آ گئے ہیں تو پھر اس حصے کو بھی دھونا ہوگا۔ بس دار و مدار ہے چہرے کا یا چہرے کی ابتدا کا کہ جسے عام پبلک کہے کہ چہرہ کہاں سے، لہذا اگر کسی کے بال نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سر کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا ہے، بلکہ اتنے حصے کو دھونا ہوگا۔ دوسرا موضوع کہ جس کی جانب ہم نے مختصر توجہ دلائی تھی کہ جب سر کا مسح کیا جائے تو اس وقت ہاتھ یہاں تک نہ آئیں، یا بالفاظ دیگر ہاتھ کی تری چہرے کی تری سے نہ ٹکرائے۔ بس مسح کرنا ہے سر کے اوپر والے حصے پہ، یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اب اگر یہ ہاتھ یہاں تک آ گیا تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے پہلے بتایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہے؟ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر مسح کرتے وقت اس حصے کو کہ جو چہرے کی تری سے لگا ہے اسے پاؤں سے ٹچ نہیں کرنا ہے۔ تو فرض کریں کہ یہ پاؤں ہے اور یہ حصہ ہمارا
چہرے سے ٹکرا گیا تھا اور اب یہاں پر چہرے کی تری یعنی چہرے کا پانی آ گیا ہے، تو پاؤں پہ مسح کرتے وقت اس طریقے سے اگر مسح کریں گے تو وضو باطل ہو جائے گا، بلکہ ایسی صورت میں اس حصے کو کہ جس میں چہرے کی تری آ گئی ہے اسے اس طرح سے الگ رکھیں اور اس طریقے سے پاؤں کا مسح کر لیں تو پھر وضو صحیح ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔